السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بتاریخ 4 جون 2021 بروز جمعہ کو میں یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی اور مولانا عثمان نیپالی صاحب کے بیچ جو تنازع چل رہا ہے، اس کے متعلق میں کچھ خلاصے کروں۔ کافی آڈیوز یوٹیوب پر وائرل ہوئی ہے، فیس بک پر، اور مبلغین دعوت اسلامی کے ان لوگوں نے بہت ہی غلط طریقے سے اپنی اپنی رائے اور ایک غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے اپنائے۔ میں ذمہ داری سے اگر کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہی وہ مسلک ہے جس کے سارے اعمال و افعال، جس کے سارے معاملات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے طریقہ کار سے میچ کھاتے ہیں، ملتے ہیں۔ اب رہی بات کہ یہ جو 2-3 ہفتے سے چل رہا ہے تنازع، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی، جو ایک بہترین باصلاحیت درسگاہی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ ہیں، سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا فیض ہے ان پر کہ وہ حق بات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کے مسئلے کو واضح کیا اور مدنی چینل پر جو الیاس قادری صاحب ہیں یا عمران عطاری یا اور جو دیگر مبلغین ہیں آتے ہیں اور وہ اپنا بیان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے ہمارا شدید اختلاف ہے۔ صوفی کلیم صاحب حنفی نے اس کو واضح کیا کہ کچھ دن پہلے تک آپ اس کی مذمت کرتے تھے، آج اس کی حمایت کرتے ہیں، اور باتھ روم میں جو چپل کا مسئلہ تھا اس کو بھی صوفی کلیم حنفی صاحب نے اچھے انداز میں اس کو واضح کیا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آدمی ہزاروں جھوٹ تک بولتا ہے۔ ابھی حال ہی میں 4-5 دن پہلے ایک مبلغ کا بیان آیا تھا کہ جو شیعہ کی دکان سے جو چندہ باکس برآمد ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یا اس طرح کی جملے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے
کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ایسا ہی ملا جلا کے کچھ جملہ ہے۔ میں نے کہا کہ تو احمق زمانہ ہے، پاگل ہے، بیہودہ ہے، کیا ہے، بدتمیز ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک وہ بوری فرقے کا آدمی لگتا ہے، جس کی وضاقتہ بالکل بوری ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہرے فرقے کا فرد کہتا بھی ہے، اس کے بعد آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو بیہودہ کی باتیں ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عثمان برکاتی صاحب جو ہیں، عثمان برکاتی صاحب صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ مدرسوں میں اگر تعلیم حاصل کیے ہوتے، ذرا بھی سوجھ بوجھ آپ کے پاس رہی ہوتی، تو آپ اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ ایک تو آپ نے فاش غلطیاں کی ہیں اپنے بیان میں ممبئی بیان کرتا جاتا رہا تھا، ممبئی بیان کرتا جاتا رہا تھا، یہ کون سا آپ کا سلیس اردو ہے، فصیح اردو ہے؟ یہ کہتے کہ ممبئی بیان کرنے جاتا رہا، ماضی میں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں جاتا رہا تھا۔ بہرحال آپ نے آگے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے لا حول ولا قوت کہا۔ قوت تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ وقف کریں گے تو تائے مدورہ وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گا، قوہ ہو جائے گا۔ تو آپ تو یوں کہتے لا حول ولا قوہ کہتے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے، بات برابر تھی۔ لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ لا حول ولا قوت کہہ دیا۔ جیسے بہت لوگ آج جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، تو جبکہ وہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوا کرتا ہے، تو وہاں جزاک اللہ خیرہ ہوگا۔ لیکن بہت لوگ انجانے میں جو جانتے نہیں ہیں جزاک اللہ خیر کا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ صرف و نحو کے قاعدے کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ ایک کیسے مفتی صاحب ہیں جو اب اتنی باریک چیزوں کو نہیں جانتے ہیں آپ؟ اور آپ نے سرکار اویس مصطفیٰ کی شان میں جو بکواس کی ہیں، آپ نے کہا کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اتنی بیہودہ بات، اتنی گھٹیا بات تو شاید کوئی اہل علم جو ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، ہمارے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہترین باصلاحیت اور شریعت کے سچے دائی ہیں وہ۔ ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہیں، وہ صاحب علم نہیں ہیں، جب ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سے صلاحیت میں وہ کوسوں آگے ہیں، اور آپ ان جیسے باوقار اور مقتدر شخصیت کو آپ صاحب افتاء ماننے کو تیار نہیں ہیں، صاحب علم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرکیف آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے عثمان برکاتی صاحب، آپ کو آپ کی کمیاں نظر آ جائیں گی، اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے اپنی مٹی پلید مت کیجیے، سمجھے آپ؟ ابھی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب ہماری جماعت کے بہترین عالم دین ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی ہم جیسے ان کے شاگرد، آپ جس بھی میٹر میں آ جائیں میرے سامنے کلام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وقت پڑنے پر میں آپ کو ایڈریس، نمبر، سب کچھ آپ کو دوں گا۔ لیکن ایک یہی ہے کہ آپ جو بات کہیں دلائل کے ساتھ کہیں، بے ہاتھ پیر کی باتیں میں نہ سننا چاہتا ہوں، نہ عوام کو پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات کہیں دلائل کے ساتھ کہیں، جو بات کہیں ثبوت شرعی کے ساتھ کہیں، بلا وجہ آپ فضول کی باتیں کر کے ایک انتشار کا ماحول پیدا نہ کریں۔ آج صف اول کے علماء میں سرکار محدث کبیر، سرکار قائد ملت، سرکار اویس مصطفیٰ، سرکار بادشاہ میاں اور سرکار غیث ملت، یہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صف اول کے علماء نے ان کی تائید کی ہے، ان کی حمایت کی ہے۔ تو آپ کس کو صف اول کہتے ہیں، کس کو صف آخر کہتے ہیں؟ میں تو اس چیز کو نہیں جانتا۔ آج بریلی
جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، بریلی سے کروڑوں افراد جڑے ہیں اور امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سچی محبت کرتے ہیں، اور آپ ان عالموں کو، صف اول کے عالموں کو چھوڑ کے نہ جانے آپ نے کون سے غیر معروف لوگوں کو صف اول کا عالم مان لیا ہے، یا آپ جانیں، آپ کے مبلغین جانیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ امیر دعوت اسلامی کا نام بار بار لیتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر دعوت اسلامی، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عالم ہی نہیں ہے۔ جن کے عالم ہونے پر ہم کو شک ہے، تو پھر آپ ان کے آگے 10 القاب آگے لگاتے ہیں، 5 القاب پیچھے لگاتے ہیں، اور پھر ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ اور جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، جو صحیح معنوں میں درسگاہی مولانا ہیں، آپ ان کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ یہ آپ کی حماقت ہے، آپ لوگوں کی یہ جہالت ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے، اور صحیح معنوں میں اگر آپ کو راہ راست پر آنا ہے، اللہ نے آپ کی مقدر میں ہدایت لکھی ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اور جو یہ مستحسن اور جائز کہتے ہیں ٹی وی کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ مستحسن نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ناجائز و حرام کام کو آپ مستحسن قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے اس کی مذمت میں کتابچے شائع کیا کرتے تھے، ان کی مذمت میں آپ بیان جاری کیا کرتے تھے، ان کی مذمت میں آپ مبلغین کو ترغیب دیتے تھے کہ ان سے ٹی وی سے دور رہو، ٹی وی کو گھر سے نکالو۔ لیکن پتہ نہیں آپ نے کون سا قاعدہ پڑھ لیا شریعت کا، آپ نے کون سا آپ کو جزیہ مل گیا کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو مستحسن قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ ان خرافات کو چھوڑیے۔ اور صوفی کلیم حنفی رضوی تو بہت دور کی بات ہیں، وہ تو ہماری جماعت کے بہترین عالم ہیں، انہوں نے کئی مناظرے کیے ہیں، اور اہل حدیث وہابی دیوبندی کو انہوں نے شکست فاش دی ہے۔ تو ان کی بات تو چھوڑیے، ان کے جتنے شاگرد ہیں فی الحال، یا ان کے جو جونیئر علماء ہیں، آپ ان سے کلام کیجئے۔ اور ہمارا ایقان بولتا ہے کہ آپ کہیں ٹک نہیں پائیں گے۔ عثمان برکاتی صاحب، یہ سب فضول کی باتیں بند کیجئے، صحیح راستے پر رہیے، صحیح کو پہچانیے، صحیح کی تائید کیجئے، صحیح پہ رہیے گا تو کامیاب ہوئیے گا۔ اور فضول اگر غلط راہ پہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے سر اور پیر کو ایک کیجئے گا، تو یہاں بھی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں پتہ نہیں آپ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، مولا ہمیں حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔